کے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوشحال اور آباد ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو خوشحال اور آباد رکھے، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ بلاگ شروع کرتی ہوں۔ کچھ میں نے شاپنگ کی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ کریب کا پین ہے، 34 سینٹی میٹر کا ہے، تو میں یہی چاہتی تھی کہ اس کو توا بھی بنا لیں، اس پہ کریب بنا لیں، اس میں کباب فرائی کر لیں، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بہت پسند آیا، تو آفر میں لگا ہوا تھا ویور یہ کوئی 35 € کا، لیکن یہ مجھے ملا ہے 20، ہاں جی 20 کا ملا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، بہت اچھا ہے، تفال کی برانڈ بہت اچھے ہوتے ہیں، اس کا نان اسٹک جلدی خراب نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک میجرمنٹ والا جگ ہے، تو میرے پاس پہلے کانچ کا تھا تو وہ ٹوٹ گیا، تو اس دفعہ پہ میں پلاسٹک کا لے کے آئی ہوں، تو یہ بھی مجھے 3 € 3.5 € کا ملا۔ تو وہ جو چیزیں پہلے 1.5 € کی ملتی تھیں اب وہ ڈبل ہو گئی ہیں، یعنی کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے 3 سے 3.5 € کا۔ یہ کرپ کے لیے چمچہ ہے، یعنی کہ اس کو پلٹانے کے لیے، تو یہ بھی تقریباً 2.5 € کا ملا ہے۔ تو پھر اب تو 2.5 €، 3 € چیز ایسے ملتی ہے جیسے آگے ہم 1.5 € کی بڑی ہوتی ہے، 1 € کی چیز مل جاتی تھی، 1.25 € کی مل جاتی، اب نہیں ملتی، اب تو قیمتیں 2.5 €، 3 € اور 5 € بیچ میں نارمل ہو گئی ہیں۔ اور یہ کریپ کو بلینڈ کرنے کے لیے اس کی اسٹک تھی، اور یہ تفال برانڈ ہے، تو بہت اچھا لگا، اور بڑا ہی مطلب اچھا مضبوط اس کا پیندا ہے، جلدی مطلب ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے، ایک لائٹ ویٹ ہوتا ہے، ویسے نہیں ہے، بہت ہی اچھا اس کا نا یہ ہے فرائی پین۔ تو خیر یہ ویور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ کیک کو آپ شوگر کے ساتھ براؤن شوگر ڈالیں، وائٹ شوگر ڈالیں، یہ ڈیکوریشن کرنے کے لیے پلیٹ بنی ہوئی تھی، تو میری بیٹی کب سے کہہ رہی تھی کہ ماما لے کے آئے، تو میں یہ لے کے آئی۔ تو یہ بھی ویورز اب 4 € کچھ سینٹوں کی ملی ہے، یہ کبھی 2.5 € کی ملا کرتی تھی، تو میں نہیں لے رہی تھی، لیکن میری بیٹی کو بہت پسند تھا تو میں نے لی۔ تو اب دیکھیں ڈبل اس کی قیمت ہو گئی ہے، تو مہنگائی کتنی ہو رہی ہے ادھر بھی، یورپ میں بھی۔ تو یہ ایک پین کیک ہے، اس میں پین کیک بناتے ہیں، تو میری بیٹی کو پین کیک بنانے کا بڑا شوق ہے، تو زیادہ بیکنگ وہ بہت کرتی ہے، تو اس کو یہ پسند تھا، تو میں کہتی ماما یہ بھی لے، تو پھر میں نے کہا چلیں وہ بھی لے لیتے ہیں، کیا کریں، پھر بچوں کی پسند کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اور یہ ایک بوٹل ہے، یہ کوئی سوس وغیرہ ڈالنے کی اکثر مجھے ضرورت پڑتی تھی، تو پھر میں نے ایک سوچا یہ لے لوں، تو گھر ہوگی تو کام آئے گی۔ تو بس اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ویور جو گھر کی ضرورت ہوتی لیتے ہیں۔ یہ ایک پلیٹ ہے جو اسپیشلی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ آپ جب فریش کریم کی بیٹ کرتے ہیں فریش کریم کو، تو آپ نے اس کی بڑی چھینٹیں اڑتی ہیں اور بڑا گند پڑتا ہے، اکثر کو جو بناتی ہوں ان کو پتہ ہوگا۔ تو مجھے بڑا مسئلہ تھا، تو پھر یہ پلیٹ بڑی زبردست ہے، اس میں آپ وہ اس کی اسٹکیں اندر ڈال دیں اس کے بیٹر کی، اور پھر اوپر پلیٹ کے اوپر رکھ دیں جس برتن میں بنا رہے ہیں، اور پھر بیٹر چلائیں، تو چھینٹیں بالکل باہر نہیں گریں گی، اور آپ کا جو صفائی وغیرہ رہے گی، اور آرام سے آپ کو وائٹ پلاسٹک ہے اس کے نیچے سے نظر بھی آتا رہے گا کہ بھئی آپ کی کریم بیٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی۔ تو یہ بہت کام کی چیز ہے، اگر آپ کو نظر آئے تو ضرور لیجیے گا۔ اور یہ دیکھیں جی میرے کچن کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، میں نے آپ سے بولا تھا کہ میں نے فریج لینی ہے، تو لیکن اس وقت میں نہیں لے پائی، جو ہمیں پسند آئی تھی وہ نہیں مل رہی تھی، اب ملی ہے تو ہم لے کے آئے ہیں۔ تو ویورز ہمارا وہی مسئلہ یہاں پہ پرابلم جگہ کا، کہ جگہ چیز کو لے کے آنا اور اندر گھسانا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو خیر ویورز پہلے تو یہ فریج آ کے بیچاری 2 دن میری کوریڈور میں کھڑی رہی، کیونکہ روزوں کی وجہ سے ہمت نہیں پڑ رہی تھی میرے ہسبینڈ کی کہ بھئی کیسے کام کریں۔ تو بہرحال پھر آج ہم نے ہمت کی ہے، تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو فریج ہماری اندر اس کے نا بہت زیادہ برف بن جاتی تھی، اور یہ بھی کچھ نا 2-4 مہینوں سے مسئلہ ہوا، پہلے یہ بالکل ٹھیک تھے، تو پھر اچانک اس سے یہ برف پانی چھوڑ دیتی تھی، اور پھر میرے جو کبرڈ پڑے ہوئے تھے برتنوں والے اس کے نیچے اسٹینڈ پاؤں جو ہے نا وہ خراب ہونے لگ گئے، تو پھر ہم نے سوچا اب اس کو فارغ کر دیں اور نئی فریج لے لیں۔ تو یہ ویور جو دیکھے پھر میں نے وہ کبرڈ خالی کی، اور اس کے سارے برتن اٹھا کے میں نے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جوڑے ہیں، ایک میرا اور چھوٹا ادھر سینٹر ٹیبل ہے اس کے اوپر جوڑے ہیں، تو میرا گھر تو پورا مینا بازار بنا پڑا ہے۔ تو اب جب ہم نے میں نے سے برتن نکال لیے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ اب فریج کو نکالیں، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اچھا آج تو بس اتنا کام کیا، کل میں فریج نہ کریں گے۔ پھر ویور 2 دن مطلب نہیں ہوا، تو پھر میں نے سوچا چلے فریج جب جڑے گی اندر آئے گی تو پھر ہی آپ کو دکھاؤں گی، لیکن فی الحال میں آپ کو اپنے گھر کا مینا بازار تو دکھا دوں نا کہ کیا حالت ہوئی ہے میرے گھر کی۔ تو یہ دیکھیں تو یہ پلانٹس کی بڑی بری حالت ہوئی ہے،
پلانٹس کچھ ختم ہو گئے جل کے، کچھ کی ویسے مطلب ذرا نا موسم چینج ہو رہا ہے نا تو اس وجہ سے مرجھائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے جب میں آپ کو ایک ویو اپنے پلانٹس کے بھی دکھا دوں۔ اور یہ دیکھیں میرے کچن میں کیسے کیا حالات ہو رہے ہیں، مجھے اتنی الجھن ہو رہی ہے، اوپر سے رمضان شریف ہے تو یقین کریں یہ سینٹر میں میرے ہسبینڈ نے کبڈ کر دی، اور وہ میں سامنے دیکھے آنٹی آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے یخنی رکھی ہے، پلاؤ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا پلاؤ بنا دوں آرام سے، شام کو یہ لوگ کھا لیں، افطاری بھی ہو جائے گی اور مجھے کچھ زیادہ وقت بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اتنی مشکل سے میں اس کبڈ کو کبھی آگے بھی کرتی تھی کبھی پیچھے کرتی تھی، اور میں روزے کے ساتھ تھک گئی۔ تو میں نے ہسبینڈ سے بولا کہ بھئی اب اس کو آپ فنش کریں کام کو اور فریج کو اندر لائیں۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میری فریج بہت بڑی ہے، ہم نے کچھ لالچ میں آ کے زیادہ ہی بڑا سائز لے لیا ہے، تو اس کو اندر گھسانے میں بڑی دقت ہو رہی ہے کیونکہ میری اوپر کبڈ لگی ہوئی ہیں سامنے، تو اس کبڈ کی وجہ سے فریج کو اندر لے کے جانا خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ خیر جب میرے ہسبینڈ جوڑیں گے سارا کچھ سیٹل ہوگا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ فی الحال آپ اتنا ہی میرے ولاگ کو انجوائے کریں، اور رمضان شریف میں میرے لیے دعائیں کیا کریں، اور میں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔